ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلم، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کی نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نبوت کے 7ویں سال کفاران مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور سرکار کے خاندان سے سماجی بائیکاٹ یا سوشل بائیکاٹ کیا تھا نبوت کے 7ویں سال یعنی 7 نبوی میں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور اپنے خاندان کے غیر مسلموں کے ساتھ شعب ابی طالب میں آپ نے 3 سال تک اپنے آپ کو مقید فرما لیا تھا. نبوت کے 10ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا باہر تشریف لائے اس گھاٹی سے 10ویں سال. اور پھر ایک تو زخم یہ تھا کہ 3 سال تک آپ کے ساتھ صحابہ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد شاید طائف کے لوگ ایمان لائیں گے، اس امید پر سرکار نبوت کے 10ویں سال ہی شوال کے آخر میں طائف میں گئے. وہاں آپ نے ایمان کی دعوت دی، لیکن وہاں ان لوگوں نے سرکار کا جواب ظلم و ستم کے ساتھ دیا اور ان کے طرز عمل نے زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کیا. پھر سرکار طائف سے جب واپس آئے تقریباً 1 مہینے کے قیام کے بعد، تو نبوت کے 11ویں سال یعنی 11 نبوی میں موسم حج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے قبیلہ خزرج کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے آپ نے اسلام پیش فرمایا اور 6 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہیں سے مدینے میں اسلام کا آغاز ہوا. پھر نبوت کے 12ویں سال یہی حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے 12 لوگ جو ہے نا مسلمان ہو کر آئے، جن میں تو 5 لوگ پہلے سال کے ہی تھے، 7 نئے لوگ تھے. اور انہوں نے مینا میں ایک گھاٹی کے پاس رات کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ شرک نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، جو نبوت کے 12ویں سال ہوئی. اور بقول مشہور، روایتیں اس میں مختلف ہے لیکن بقول مشہور اسی نبوت کے 12ویں سال سرکار رجب کی 27ویں شب کو، پیر کی شب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں، جاگتی ہوئی حالت میں اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں، جنت، دوزخ اور عرش کرسی کی سیر کروائی، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، پھر اسی رات کے مختصر سے حصے میں آپ واپس تشریف لائے۔ اس کو ہم معراج کہتے ہیں، جو نبوت کے 12ویں سال پیش آئے، نبوت کے 12ویں سال۔ جب یہ 12 لوگ آ کر سرکار کے ہاتھ پر بیعت کیے مدینے سے، تو سرکار نے ان کی تعلیم کے لیے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم کے مدینے کو بھیجا۔ پھر جب نبوت کا 13واں سال آیا، 13 نبوی میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ حج کے موقع پر مدینے سے تقریباً 75 لوگ مسلمان آئے، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور انہوں نے اسی رات کے وقت میں مینا کی گھاٹی کے پاس جو ہے سرکار کے ہاتھ پر شرک نہ کرنے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کی بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اسی بیٹھک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ بھی طے ہوا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد خود جو ہے نا 27 صفر کو آپ جو ہے نا اپنے مکان سے ہجرت کے ارادے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے۔ 3 دن غار ثور میں رہے۔ 1 ربیع الاول پیر کے دن ساحل کے راستے سے آپ جو ہے نا مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے، اور آپ نے 8 ربیع الاول پیر کے دن قباء کو پہنچے، جو مدینے سے قریب میں ایک بستی ہے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر، وہاں آپ پہنچے 8 ربیع الاول پیر کے دن۔ پھر وہاں آپ نے کچھ دن قیام فرمایا، روایتوں میں 3 دن 14 دن کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہاں دوران قیام، قباء کے قیام کے دوران آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جس میں آپ خود بنفس نفیس شریک رہے اور صحابہ اکرام بھی شریک رہے، تو لہذا اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی اس بستی سے شہر مدینہ کی طرف کیا ہوئے؟ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حالات آپ کے سامنے سابقہ نشست میں بیان کیے گئے تھے۔ سرکار جب جمعہ کے لیے مسجد مدینے کی طرف یہ تو قباء کی بستی سے مدینے کی طرف آپ نے جو ہے نا رخ فرمایا، تو درمیان میں ایک قبیلہ بنو سالم، ایک جو ہے نا محلہ بنو سالم ایک قبیلے کا ایک محلہ تھا، وہاں پر جمعہ کا وقت ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور آپ نے خطبہ عنایت فرمایا۔ یہ اسلام کا اور سرکار کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا، اسلام کا پہلا جمعہ اور سرکار کا پہلا جو ہے نا خطبہ تھا۔ ضمناً آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ابتدا میں خطبہ جمعہ کا نماز کے بعد تھا، لیکن بعد میں نماز سے پہلے ہو گیا، اس کی تفصیلات الگ ہے، وہ بیان مختصر طور پر بیان میں کر رہا ہوں۔ جیسے آج عید کا خطبہ ہے، پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا، جمعہ کی نماز ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، لیکن بعد میں خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں ہو گئی۔ یہ تو 13 نبوی میں قبیلے جو ہے نا بنو سالم کی جو محلے میں جو جمعہ ادا کی گئی نبوت کے 13ویں سال 13 نبوی میں، یہ اسلام کا اور سرکار کا پہلا جمعہ تھا، اور اس مسجد کو مسجد الجمعہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مدینے والوں کے لیے پہلا جمعہ نہیں تھا، بلکہ سرکار کی ہجرت سے پہلے نبوت کے 12ویں سال ہی مدینے میں جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا، اور صحابہ نے اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے جمعہ کا قیام 12 نبوی میں نبوت کے 12ویں سال سرکار کی ہجرت سے پہلے جمعہ کا قیام فرما دیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ جو ہے نا عیسائی ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، یہودی جو ہے نا ہفتے کے دن کو جو ہے نا مخصوص کرتے ہیں، عیسائی اتوار کے دن کو عبادت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مخصوص کرتے ہیں۔ تو ان کا ہفتے میں ایک دن جو ہے نا مقدس دن یہ لوگ مناتے ہیں، اس دن ذکر وغیرہ ان کا جو بھی عبادات وغیرہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ایک دن ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے جمع ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ جمعہ کے دن کا نام زمانے جاہلیت میں عروبہ تھا، لیکن صحابہ نے اس نام کو بدل کر جمعہ کا دن رکھا، اور اس دن جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، جبکہ ابھی جمعہ کا حکم نازل
نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جمعہ کی آیت بھی نازل ہوئی اور سرکار کا خط بھی آیا کہ جو ہے نا جمعہ کا قیام عمل میں لایا جائے، اور پہلا جمعہ 13 نبوی میں سرکار نے خود ادا فرمایا۔ یہ بات تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار جب مدینے کی طرف تشریف لے جانے لگے تو حالت یہ تھی کہ آپ کے سامنے پیچھے دائیں بائیں صحابہ ہتھیار کے ساتھ ایک لشکر کی شکل میں موجود تھے، اور راستے کے کنارے پر لوگ جو ہے نا سرکار کے لین خطار بنا کر کھڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان بنیے، آپ ہمارے مہمان بنیے، آپ ہمارے مہمان بنیے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سرکار کا ننیال تھا مدینے میں ایک بنو نجار کا محلہ، قبیلہ ایک بنو نجار سرکار کا ننیال کا محلہ تھا، وہ سرکار کی خواہش یہ تھی کہ اس محلے میں میرا قیام ہو۔ لیکن اگر سرکار خود سے اس محلے کا انتخاب فرماتے تو غلاموں کو جو ہے نا غم تکلیف ہوتی، غم ہوتا کہ سرکار ہمارے گھر میں تشریف نہیں لائے، وہاں تشریف لے گئے۔ تو سرکار کی خواہش تو وہاں رہنے کی تھی، لیکن اگر خود سے انتخاب فرماتے تو غلام غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک صورت یہ پیدا فرمائی، سرکار کو حکم دیا کہ اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیجئے، جہاں جا کر آپ کی اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ کا قیام ہوگا۔ تو لہذا اونٹنی آگے جا کر اسی محلے میں بیٹھی جہاں سرکار کو قیام فرمانا تھا، جہاں سرکار کی خواہش تھی۔ اس طرح سرکار کی خواہش بھی پوری ہو گئی، غلاموں کا دل بھی رہ گیا۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر، ہم خاندان کے اعتبار سے بہتر ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بہتر ہے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال ایک قیام کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، ایک آدمی کسی مقام پر رہنے کے لیے جن باتوں کو ترجیح دیتا ہے کہ مقام اچھا ہو، فلاں ہو، جو بھی ہو، وہ تمام حوالے دے دے کر وہ لوگ سرکار کو اپنے گھر میں مہمان بنانے کے لیے جو ہے نا کوشش کرنے جو ہے نا لگے۔ لیکن سرکار کہہ رہے تھے، بعض جو ہے نا غلام والہانہ محبت میں آ کر آپ کے لگام بھی پکڑ رہے تھے، آپ کے جو ہے نا اس کی کیا سواری کی۔ تو سرکار نے فرمایا دعوها فانها مأمورۃ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں وہ بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ جب سرکار آگے بڑھتے گئے مدینے کے شہر کے قریب میں ایک مقام ہے ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے، تو وہ مقام پر جب سرکار پہنچے تو مدینے کی عورتیں خواتین بھی جو ہے نا آپ کے دیدار کی مشتاق تھی، آپ کے چہرے انور کے دیدار کے لیے وہ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئی تھی، کیونکہ سرکار کی آمد سے پہلے مدینے کے ہر گھر میں سرکار کی فضائل کمالات اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ فطرت انسانی ہے، جب کسی کے تعلق سے اتنی خوبیاں سنیں تو دیدار کا اشتیاق تو رہے گا ہی۔ اگر آپ کسی کے تعلق سے بڑی تعریفات وغیرہ سنیں تو دیکھیں، چلو ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دیکھنے کی۔ تو ایمان والے تو ایمان کے نظریے سے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ تو لہذا وہ چھت پر چڑھ گئی تھی خواتین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جہاں آرا کرے۔ سرکار جب اس ثنیۃ الوداع کے مقام سے سرکار کا چہرے مبارک جو ہے نا ان لوگوں نے دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ دیکھو 14ویں کا چاند ثنیۃ الوداع کے مقام سے طلوع ہو رہا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اللہ کے اس رسول کی شکل میں جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ جو ہے نا اے ہم میں بھیجے جانے، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی ذات، آپ کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ اشعار وہ عورتیں گا رہی تھی اور ہر عام آدمی کی زبان پر تھا، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے رسول تشریف جو ہے نا لا چکے ہیں۔ اور خوشی کا عالم یہ تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سرکار مدینے میں تشریف لائے اس دن سے پہلے کبھی نے مدینے والوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا جتنا سرکار کی آمد سے خوش دیکھا گیا۔ اور ایک ابو داؤد کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار مدینے میں تشریف لائے تو سرکار کی آمد کی خوشی میں حبشی لوگ تلوار بازی، نیزہ بازی کے کرتب دکھانے لگے۔
گویا مدینے والوں کے لیے سرکار کی آمد ایک عید سے کم نہیں تھی، کیونکہ عید کے دن بھی وہی انداز ان کا ہوتا تھا کہ کرتب دکھاتے تھے اور نیزہ بازی وغیرہ کے کرتب دکھاتے تھے۔ تو سرکار کی تشریف آوری کو ان لوگوں نے ایک عید کے طور پر جو ہے نا منایا، عید کے طور پر منایا۔ دیگر جو ہے نا وہ عید کے پاس ان کے پاس یہ طریقہ موجود تھا۔ اور جو ہے نا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور جب سرکار پردہ فرما گئے تو سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ تو یہ شان کے ساتھ سرکار تشریف لائے، اب جا رہے ہیں اونٹنی پر سوار۔ ہر غلام کی خواہش یہ ہے کہ سرکار ان کے گھر میں تشریف لائے، لیکن اونٹنی ہے کہ جا رہی ہے، سرکار نے لگام چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اونٹنی گئی، چلتے 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 آج جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے وہاں پر بیٹھ گئی، وہاں پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پھر اٹھی، پھر اٹھ کر جو ہے نا اور آگے بڑھتی گئی، جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ پہلی بیٹھک میں اشارہ تھا کہ یہاں اللہ کا گھر بننا ہے، دوسری بیٹھک میں اشارہ تھا کہ یہاں رسول اللہ کا قیام ہونا۔ پھر اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اٹھی، اٹھ کر پھر پہلے مقام پر آ کر جہاں مسجد نبوی کا آج دروازہ ہے وہیں پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو ڈال دیا زمین پر۔ اب سرکار نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اب وہاں پوچھا گیا تو وہاں وہ مسجد کے لیے جو زمین جو ہے نا اشارہ الہی سے بتلائی گئی تھی، وہ زمین جو ہے نا کھجور سکانے کا ایک مقام تھا، دو یتیم بچوں کی زمین تھی۔ سرکار نے اس کے سرپرست کے سرپرست کو بلایا اور زمین کی بات کر مسجد بنانے کا ان کے سامنے ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو جو یتیم بچے تھے ابھی بالغ نہیں تھے، یتیم تھے۔ یتیم کہتے ہی اس کو ہے جو بچپن میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ اگر بڑی عمر میں بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو یتیم نہیں بولتے، سمجھے؟ اب ایک صاحب ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، نواسے والے ہیں، لیکن کیا کریں آج میں یتیم ہو گیا کہتے ہیں۔ ارے یتیم کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ بچپن میں والد کا انتقال، تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور جانوروں میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بچے کو یتیم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا باپ متعین نہیں رہتا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں نے پیشکش کی کہ ہم مسجد کے لیے زمین بغیر کسی معاوضے کے دیں گے۔ ان 2 بچوں کا نام تھا سہل اور سہیل۔ تو انہوں نے پیشکش کی کہ ہم بلا معاوضہ مسجد کے لیے زمین دے دیں گے۔ تو سرکار نے ان یتیم بچوں کے ساتھ زمین فری لینا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ نے 10 دینار قیمت طے فرما کر انہیں 10 دینار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی، اور وہ مسجد نبوی کو خرید لیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو تقریباً 40,000 درہم آپ کے پاس تھے۔ ہر جمعہ آپ ایک مسلمان کو جو کافروں کے ماتحت تھا، جو اسلام لانے پر ظلم کرتے تھے، اس غلام کو، مسلمان غلام جتنے بھی تھے، ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اور جب مسجد نبوی کی بات آئی تو کچھ رقم ہجرت کے وقت بچی ہوئی تھی، آپ نے وہ بھی رقم جو ہے نا دے کر مسجد نبوی کی زمین خرید لی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر جب ہوئی تو تقریباً 100 گز چوڑی 100 گز لمبی تھی، تقریباً 100 گز چوڑی 100 گز جو ہے نا لمبی تھی۔ اور وہ وہاں جو زمین خریدی گئی تھی مسجد کے لیے، وہاں کچھ مشرکین کی خبریں بھی تھی، وہ خبروں کو میٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کھجور کے درختوں کو کاٹ کر ان کو پلیر اور ستون کے طور پر مسجد کے لیے استعمال کیا گیا، اور کھجور کے چھاقے اور پھڑوں کو چھت کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیچڑ کی اینٹیں بنائی گئی، اس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بنانے میں شریک رہے۔ اور جب اینٹیں اٹھا کر لائی جا رہی تھی تو عمار بن یاسر، سب ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ تو سرکار فرماتے تھے اے عمار، اللہ تجھے 2 دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال دیواریں اٹھی۔ چونکہ مدینے میں جب سرکار تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو لہذا مسجد نبوی کی تعمیر جو پہلی ہوئی تو اس وقت قبلے کی دیوار، قبلے کا رخ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، جو یہودیوں کا قبلہ تھا۔ کیونکہ یہودی مدینے میں آباد تھے تو لہذا وہ جو ہے نا تاکہ ان سے انست ہو جائے، وہ مانوس ہو جائے، جیسا کہ آج ہمارے بہت سارے شافعی مسلک سے وابستہ حضرات غیر مخلدین ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں یہ کہہ کر ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، لہذا یہ غلط ہے، تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں یہ سمجھ کے چلے جائے۔ تو وہ انست کس وجہ سے مانوس ہوئے؟ وہ شافعی مسلک شافعی برحق ہے، اور جو ہے نا وہ اہل سنت ہیں، لیکن غیر مخلد حضرات کی دیکھیں کہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس چلے جا رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ تو جو ہے نا خلاصہ گفتگو یہ ہے
کہ تاکہ یہودی مانوس ہوں اسلام سے، اسلام کے قریب آئے، تو لہذا اس لیے کیا کیا گیا، بیت المقدس کی طرف جو ہے نا 16 یا 17 مہینے کی تک رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو ابتدا میں مسجد نبوی کی قبلے کی جو دیوار تھی بیت المقدس کی طرف رکھی گئی، اس کے بعد 16 اور 17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز جو ہے نا پڑھی جائے، تو اس کے بعد اس قبلے کی دیوار کو کعبہ کی طرف کر دیا گیا، اور جو ہے نا اس کے اب وہ آج تک بھی وہ جو ہے نا کعبے کی طرف ہی ہے۔ لیکن معلومات کے لیے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ مدینے میں ہمارا قبلہ ویسٹ میں ہے، یعنی جو ہے نا مغرب میں ہے، تو مدینے کا جو قبلہ ہے وہ ساؤتھ میں ہے، جنوب میں ہے، جنوب یعنی اس طرف، یہ مشرق مغرب شمال جنوب، تو جو ہے نا مدینے کا قبلہ آج بھی جنوب میں ہے، تو ساؤتھ میں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، چونکہ نماز معراج میں فرض ہو چکی تھی، 5 وقت کی نمازیں، لیکن مغرب کی 3 رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازیں 2 رکعت تھی، فجر، ظہر، عصر، عشاء، یہ پوری 4 نمازیں 2 رکعت تھی، مغرب کی نماز 3 رکعت تھی، لیکن ہجرت کے بعد عصر، ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتوں کو سفر کے لیے رکھ دیا گیا کہ سفر میں وہ 2 رکعت ہی رہیں گی، لیکن جب حضر میں اس کو 4 رکعت میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی وطن میں اگر ہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنا ہے، تو 2 رکعت سے 4 رکعت، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت ہو گئی، وہ 2 رکعت سفر کے لیے باقی رکھ دی گئی، مغرب تو 3 تھی، 3، فجر 2 تھی، 2 ہی رہ گئی۔ اور ایک ضمناً معلومات کے لیے میں آپ کو بتلاتا چلوں، ابتدائے اسلام میں تمام نمازیں جہری تھی، یعنی اس میں قرات زور سے پڑھی جاتی تھی، لیکن کفار مکہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، تو لہذا قرآن کا حکم نازل ہوا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز کو، پوری نمازوں کو زور سے بھی مت پڑھیے، پوری نمازوں کو آہستہ بھی جو ہے نا مت پڑھیے، بلکہ بعض کو زور سے پڑھیے، بعض کو آہستہ پڑھیے۔ تو ظہر اور عصر میں وہ لوگ چونکہ آ کر ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، تو ظہر اور عصر میں قرآن کو آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، مغرب اور عشاء اور فجر میں تو وہ لوڈ میں رہتے تھے، لہذا وہ وقت ستانے کا نہیں ہوتا تھا، ان میں جہر رکھ دیا گیا۔ تو یہ ضمناً معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اس طرح۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسجد نبوی کے بازو میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول کی زمین تھی، تو جب سرکار نے امہات المؤمنین کے حجرے بنانے کا، مکانات بنانے کا جو ہے نا ارادہ فرمایا، تو انہوں نے سرکار کو ہدیے میں زمین دے دی۔ فی الوقت بی بی خدیجہ، میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے، ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے پہلے، نبوت کے 10ویں سال شعب ابی طالب سے سماجی بائیکاٹ سے ختم ہونے کے بعد بی بی خدیجہ اور ابو طالب دونوں کا جو ہے نا کیا ہوا تھا، وصال ہو گیا تھا۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات تھی، 25 سال تقریباً سرکار کے نکاح میں رہی، سرکار نے کبھی جو ہے نا دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بی بی خدیجہ کے بعد سرکار نے جو ہے نا ایک خاتون کو پیغام دینے کی ذمہ داری دی تھی نکاح کی، تو انہوں نے سب سے پہلے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار کا پیغام پیش کیا، ان سے سرکار کا نکاح ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی عائشہ سے بھی سرکار کا نکاح ہوا، لیکن بی بی عائشہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، جس وقت نکاح ہوا تو 6 سال کی تھی، تو لہذا رخصتی نہیں ہوئی۔ تو سرکار جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ کو، تو بعد میں 9 سال کی عمر میں کیا ہو گئی، رخصتی ہوئی۔ تو اس وقت جس وقت سرکار مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات نکاح میں تھی، جن میں سے سودا بنت زمعہ تو نکاح میں تھی، گھر میں بھی تھی، لیکن بی بی عائشہ نکاح میں آ چکی تھی، لیکن ابھی وداعی ماں باپ کے گھر سے نہیں ہوئی تھی۔ تو 2 حجرات سرکار نے تعمیر فرمائے۔ بعد میں ازواج مطہرات کی تعداد بڑھتی گئی، تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین سرکار کو وقف کرتے چلے گئے، اور سرکار نے حجرے بناتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پوری زمین ازواج مطہرات کے لیے حجروں کے لیے وقف کر دی۔ جب خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، تو عبد الملک نے جب جو ہے نا ان حجرات کو، سرکار کے امہات المؤمنین کے حجرات کو مسجد نبوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کو توڑ کر مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے آ گئے، تو مدینہ منورہ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں جب وہ حجرے کیا کیے گئے، توڑنے لگے، کیونکہ جذباتی اور ایمانی وابستگی ان حجروں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حجروں سے تھی۔ سرکار بھی نہیں تھے، ازواج مطہرات بھی نہیں تھے، لیکن ان کے نبی کے در و دیوار سے مدینے والوں کا وہ لگاؤ تھا کہ جب وہ توڑ کر مسجد نبوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو اہل مدینہ کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے،
اور ان کی خواہش یہ تھی اہل مدینہ کی کہ کاش یہ حجرے باقی رکھے جائیں، ان کو توڑا نہ جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ دیکھ سکے کہ جس ذات کو اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے اور جس ذات کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہے، ان کے حجرے کیسے تھے کہ کھجور کے پھڑلوں کے جو ہے نا دیواریں اور چھت پتھروں کی تھی، کھجور کے پھڑلوں کے جو ہے نا چھت دیواریں تھی، اور جو ہے نا دیواروں کے دروازے جو ہے نا وہ پردے ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال سرکار نے 2 حجرے سودا بنت زمعہ اور بی بی عائشہ کے لیے منتخب بنائے، اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں ہی تھے یہ لوگ۔ بی بی فاطمہ بھی مکہ مکرمہ میں تھی، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں تھی، اور جو ہے نا سرکار کی جو ہے نا یہ سودا بنت زمعہ بھی مکہ مکرمہ میں تھی۔ تو ان کو بلانے کے لیے سرکار ایک آدمی کو بھیجے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیٹی بی بی عائشہ، اپنی اہلیہ محترمہ رومان، اور اپنی دوسری بیٹی اسماء، اور ایک بیٹے عبد الرحمن جو ہے نا بن ابو بکر، ان لوگوں کو بلانے کے لیے سرکار بھی ایک آدمی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھیجے۔ تو جب وہ لوگ آ گئے تو سودا بنت زمعہ ان کے حجرے میں رہی، اور بعد میں بی بی عائشہ کی وداعی ہوئی مدینے میں ہجرت کے بعد، تو بی بی عائشہ اپنے حجرے میں سرکار کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ حجرے تو بالکل معمولی تھے، لیکن اس میں کائنات کی سب نے معزز ترین ذات وہاں پر جو ہے نا جلوہ فرما ہوتی تھی، اور وہ دیکھنے تو حجرے جو ہے نا کھجور کے پھڑلے تھے، لیکن وہاں قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، اور وہ حجروں میں سے حجرے ایسے بھی تھے جن میں جو ہے نا چراغ روشن بھی نہیں تھا، چراغ روشن کرنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، ضرورت بھی کیا ہے، جہاں سراجم منیرہ ہے وہاں چراغ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اب تک نماز کو بلانے کے لیے کوئی باضابطہ نظام نہیں تھا۔ جیسا ہمارے پاس وقت ہوتے سلیم صاحب اذان دے دیتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ایسا کوئی اذان کا انتظام نہیں تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ جمع ہو جاتے تھے، نماز ادا کر لی جاتی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، یہ ضرورت محسوس ہونے لگی کہ نماز کو بلانے کے لیے کوئی نظم ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں مشورے کے لیے ایک کمیٹی بیٹھی، اور مشورہ لیا گیا کہ نماز کو بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے جو ہے نا یہ مشورہ دیا کہ گھنٹی بجائی جائے، تو سرکار نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ نصرانی اپنی عبادت کے لیے چرچوں میں گھنٹی بجاتے ہیں، یہ مشابہت مسلمانوں کی اس سے درست نہیں ہے۔ بعض نے بگل بجانے کا حکم دیا نماز کا وقت جو ہی ہو جائے، تو سرکار نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ بگل بجانا یہ یہودیوں کی مشابہت ہوگی۔ بعض نے جو ہے نا یہ مشورہ دیا کہ ایک اونچے مقام پر آگ جلائی جائے تاکہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہوا ہے، وہ آ جائیں۔ لیکن سرکار نے مجوسی جو آتش پرست ہیں، جو آتش کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مشابہت کی بنیاد پر اس طریقے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ بہرحال معاملہ کوئی طے نہیں ہوئی بات، اور سرکار یہ معاملہ مجلس برخاست ہو گئی، لیکن سرکار کو فکر دامنگیر تھی کہ کیا کیا جائے۔ سرکار کے چہرے مبارک کی فکر مندی کا اثر سب سے زیادہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا۔ سرکار کو متفکر دیکھ کر آپ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے کہ سرکار اتنے فکر مند ہیں، تو وہ فکر کا زیادہ تر اثر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ تو سرکار کے فکر کو اپنانے کی وجہ سے انہیں جو سعادت ملی وہ آگے آپ کو معلوم ہوگا۔ رات ہوئی، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار کے فکر مند ہونے نے فکر مند کر دیا تھا، سرکار کی پریشانی نے فکر مند کر دیا تھا، رات ہوئی، رات میں خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہرا جبہ پہن کر گھنٹیاں لے کر جا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا پوچھا کہ اے وہ شخص، یہ گھنٹی کیا ہمیں مجھے بیچے گا؟ تو اس نے کہا کیا کرو گے لے کر؟ تو اس نے کہا کہ ہم نماز کو بلانے کے لیے لوگوں کو استعمال کریں گے۔ تو اس ہرے لباس والے شخص نے، ہرے جبے والے شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتلاؤں؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتلا۔ تو اس شخص نے اذان کے پورے کلمات سکھائے، اذان دے کر بتلایا، پھر اس کے بعد تھوڑا بازو میں ہٹ کر اقامت کے الفاظ بھی اس نے دیے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند بیدار ہوئی، تو وہ بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اور صحابہ سرکار کے سامنے اپنا خواب سنایا۔ تو سرکار نے فرمایا انہا لرؤیا حق، کہ یقیناً وہ جو ہے نا ایک سچا خواب ہے، تو سرکار نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہا کہ تم بلال کے کان میں آہستہ سے جو الفاظ تمہیں بتلائے گئے ہیں وہ کہو، بلال زور سے کہیں گے۔ تو لہذا عبداللہ بن زید
اذان کے الفاظ کو آہستہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہنے لگے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے لگے، زور سے اذان دینے لگے۔ یہ اسلام کی پہلی اور فجر کی اذان تھی۔ جب یہ الفاظ جو ہے نا سنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑے تو آپ بے خودی کے عالم میں، چادر گر رہی ہے جسم سے، اوپر اوڑے تھے، وہ گھسیٹتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یہ خواب میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو فکر مصطفیٰ جس کے دامنگیر ہو گئی، اس کو یہ سعادت مل گئی کہ قیامت تک اذان کی ابتدا کا سبب بن گیا۔ تو سرکار کی فکر امتی جب لیتا ہے تو فیض یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی کہ تقریباً 100 گز کی تھی، اور اونچائی ایک آدمی کی خط سے کچھ زیادہ تھی۔ کھجور کے جو ہے نا ستونوں کو ایک پلیئر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور چھت کھجور کے پھڑلوں کی تھی، لیکن بعد میں بارش اندر پڑنے ہونے کی وجہ سے ٹپک رہا تھا، تو بعد میں اس کو مٹی لیپ دی گئی، اور اس کی بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ اندر تھی، اور قبلے کی 17 مہینے تک تقریباً قبلے کا رخ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف رہا، بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کا رخ کر دیا گیا۔ یہ تفصیلات تھی اونٹنی جو پہلے مقام پر بیٹھی تھی اس کی۔ اب آئیے دوسری تفصیلات۔ اونٹنی جو دوسرے مقام پر بیٹھی تھی وہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہ گھر حقیقت میں رہتے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن حقیقت میں وہ گھر سرکار ہی کا تھا۔ اب آپ بولیں گے سرکار مدینے کو اب تک تشریف لائے ہی نہیں تھے، پھر آپ کا گھر کیسا؟ تو اس کی تھوڑی سی تاریخ میں بتلاتا چلو، بڑی ایمان افروز ہے۔ مدینہ منورہ میں ابھی کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں کوئی گھر وغیرہ نہیں تھے۔ 100 سال پہلے سرکار کی آمد سے تقریباً 300-400 سال پہلے، 100 سال پہلے جو ہے وہاں سے یمن کا ایک بادشاہ کا گزر ہوا جس کا نام تبع تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو لہذا تبع کا گزر وہاں سے ہوا، وہ بے آباد علاقہ تھا، وہاں کوئی آبادی وغیرہ جو ہے نا نہیں تھی۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ تورات کے 400 علماء تھے، تورات کو جاننے والے، اللہ کی آسمانی کتاب جو تورات ہے اس کو جاننے والے۔ تو جب اس مہام سے گزر ہوا تو ان علماء نے بادشاہ سے خواہش کی کہ ہم یہاں زندگی یہیں بسنا چاہتے ہیں، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے نا اس نے بادشاہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے، یہاں کیا ہے، یہ تو کوئی آبادی والا علاقہ نہیں ہے، ایک دو جنگل ہے، نخلستان ہے، کھجور کے درختوں کے سوا یہاں پر کچھ بھی جو ہے نا نہیں ہے، یہاں کیوں بچنا چاہتے ہو، وجہ ترجیح کیا ہے؟ آدمی عام طور پر شہر کو دیکھتا ہے، مقام اچھا جو ہے نا لوکیشن دیکھتا ہے، ہم جیسا عام طور پر دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، ہم لوکیشن دیکھتے ہیں، آبادی ہو، شہر ہو، سہولیات ہو، اسٹیشن قریب ہو، دواخانہ قریب ہو، بس اسٹینڈ قریب ہو، بہرحال جو بھی ہے ہماری وہ ہوتی ہیں جو ہے نا کیا بولتے ہیں ریکوائرمنٹس یا مطالبات یا خواہشیں یا جو ہے نا بولا۔ تو لیکن ان لوگوں نے کہا ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ آخری زمانے کے نبی ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں یہاں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے مکانات بنائے، ان کے نکاح فرمائے، اور ان کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر سرکار کے لیے بھی ایک گھر بنایا، سرکار کے لیے بھی ایک گھر بنایا۔ اور اس میں جو سب میں بڑے عالم تھے ان سے کہا، ان کو ایک خط لکھ کر دیا سرکار کے نام پر، سرکار کے نام پر جو ہے نا خط لکھ کر دیا، خط لکھ کر دے کر کہا کہ دیکھو جب سرکار کا زمانہ پاؤ تو یہ خط سرکار کو پہنچا دینا، جب سرکار ہجرت کر کے یہاں تشریف ہو، اگر تمہاری ملاقات سرکار سے نہ ہو سکے تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ یہ خط سرکار تک پہنچائے، سرکار تک پہنچائے۔ تو جو ہے نا وہ زمانہ تو وہ لوگ جو علماء رہ گئے تھے ان کے زمانے میں تو سرکار نہیں آئے، ان کی نسل بڑھتی گئی، ان کی اولاد ہوتی گئی، تو وہ جو جس عالم کو اس بادشاہ نے خط دیا تھا اس کی اولاد میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ گھر جو سرکار کا کے لیے بنایا گیا تھا اس کی نگہبانی کر رہے تھے وہ، اور باقی جو علماء تھے ان کی اولاد مدینے میں بس گئی، اور مدینہ شہر بن گیا، اور وہ آگے چل کر انصار بن گئے، مہاجرین کے مددگار بن گئے۔ جب سرکار تشریف لائے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، جس میں وہ تھے، در حقیقت وہ سرکار کا ہی مکان تھا، وہ نیچے گراؤنڈ فلور تھا، فرسٹ فلور تھا۔ تو جو ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذراہ تعظیم انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیے، میں نیچے رہوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھو میں ابھی مدینے کو آیا ہوں،
یہاں پر جو ہے نا لوگ کثرت سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے رہیں گے، لہذا تمہیں زحمت ہوگی، میں نیچے رہتا ہوں تو اوپر رہو. تو لہذا سرکار نے اس گھر میں قیام فرمایا. تو قیام فرمانے کے بعد جو ہے فی الوقت مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی. اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار کا قیام رہا. بعد میں حجرے بن گئے مسجد نبوی میں، چند دنوں کا فاصلہ تھا. بننے کے بعد سرکار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ حجروں جو مسجد نبوی کے بازو میں تھے وہاں منتقل ہو گئے. تو بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ گھر میں کھانا پکتا تو وہ اور آپ کی اہلیہ کھانا پہلے نہیں کھاتے تھے، سرکار کے لیے بھیجتے تھے. سرکار جب کھانا تناول فرما رہے تھے تو سرکار کے دستے مبارک کے جہاں کھانے میں نشان ہوتے وہاں سے وہ لوگ کھایا کرتے تھے. ازراہ تبرک، چونکہ کھانے کے اس مقام کو سرکار کی دستے مبارک سے نسبت ہو گئی تھی، لہذا اسی مقام سے وہ کھایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ جاڑے کا سخت جاڑے کا موسم تھا، اوپر تھے، گھڑا پانی کا گر گیا. خوف تھا کہ پانی، کیونکہ اب آر سی سی کے چھت تو نہیں تھے، پانی پجر کر نیچے گرنے کا، سرکار کی طرف آنے کا امکان تھا. تو ان لوگوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، پانی گرتے ہی وہ چادر کو ڈال دیا اور پانی کو چادر میں جذب کروا دیا تاکہ پانی کے خطرات نیچے سرکار کے پاس نہ پہنچے اور سرکار کو زحمت نہ ہو. ایک ہی چادر تھی، ساری رات جاڑے میں ٹھٹر کر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی بیٹھے رہے، لیکن سرکار کے نیچے منزل میں ایک قطرہ پانی پہنچنے نہیں دیا. تو لہذا وہ جو چٹھی تھی جو بادشاہ نے دیا تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو وہ چٹھی پہنچائی. اور وہ چٹھی میں کیا تھا آپ ذرا وہ بھی سن لیجئے. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے خالق کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فلو مد عمری الى عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم، اگر میری عمر وفا کی، سرکار کی زندگی تک میں زندہ رہا تو میں ان کا وزیر اور ایک مخلص بھائی بن کر ان کا مددگار بنوں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت صدرہ وفرجت عن صدرہ کل غم، اور میں سرکار کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے سے جہاد کروں گا اور آپ کے ہر غم اور فکر کو آپ کے سینے سے دور کروں گا. یہ الفاظ تھے وہ بادشاہ کے، کہ جس میں اس نے سرکار کی رسالت کی گواہی بھی دی، سرکار کی عمر باقی رہنے پر سرکار کی مدد کرنے کی آرزو اور تمنا کا بھی ذکر کیا. تو بہرحال یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا قیام تھا. چند دن کے بعد جب حجرات بن گئے امہات المومنین کے مسجد نبوی کے بازو میں، پھر سرکار وہاں پر جو ہے نا تشریف لائے. تو یہ ہے. اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں سرکار تشریف لائے تو مدینے میں اوس اور خزرج یہ بڑے مشرکین کے قبیلے تھے، لیکن یہودیوں کے بھی قبیلے تھے، کچھ عیسائی بھی رہتے تھے وہاں پر، مگر یہودی مشرکین کے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت زیادہ بڑے تھے. ان کی بنسبت یہودی تھوڑا کم تھے اور عیسائی اور زیادہ کم تھے. لیکن یہودی اور عیسائی مائنورٹیز میں تھے، اقلیتوں میں تھے، مگر علمی اعتبار سے یہودی بڑے مضبوط تھے، مالی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، کیونکہ لوگوں کو سود دے کر، سود کھا کر پیسہ بہت جمع ہو گیا تھا ان کے پاس. اور مدینے میں اور خیبر ایک مقام ہے، وہاں پر یہ لوگ آباد تھے. خیبر میں ان کے قلعے تھے، مدارس تھے، اور مالی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے یہ بڑے مضبوط تھے. میں سابق میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے کفار مکہ کو کچھ سوالات دے کر بھی بھیجا تھا سرکار سے، سوالات کرنے کے لیے، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، جو میں نے اصحاب کہف کے بارے میں. تو بہرحال سرکار نے دیکھا کہ یہود ایک شرپسند قوم ہے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے امن قائم کرنا ضروری ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف آوری کے بعد ایک معاہدہ یہودیوں سے کیا. اس کے کئی شرائط ہیں، لیکن اہم شرائط جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ مسلمان اور یہودی آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے. اور دوسرا، باہر سے اگر کوئی مقابلہ مدینے پر حملہ کرتا ہے تو یہودی اور مسلمان، خواہ وہ دشمن کس کا بھی ہو، مسلمان کا ہو یا یہودی کا ہو، مدینے پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو دونوں مل کر کیا کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، اس کا. یہ اہم شرائط اس میں سے تھے. ادھر یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، ادھر مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، ادھر اذان کی ابتدا ہو گئی. اور ایک جو اہم معاملہ جو پیش آیا وہ تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی. چونکہ مہاجر
مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ چھوڑ کر آئے، مہاجر میں نے اپنے وطن کو چھوڑنا اسلام کی خاطر، تو جو مکے سے کو اپنے وطن کو، رشتہ داروں کو، جائیداد کو چھوڑ کر آئے تھے، یہاں انصار جو مدینے کے رہنے والے وہ علماء کی اولاد میں سے تھے، یہاں کے مقیم تھے وہ لوگ، تو سرکار نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، تاکہ یہ جو ایک نئے مقام پر آئے ہیں، ایک وحشت ہوتی نئے مقام پر آئے تو وحشت بھی دور ہو، اور ایک دوسرے کو ان کو مہاجرین کو انصار سے تقویت بھی ملے، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد بھی قائم ہو۔ کئی مصلحتوں کے پیش نظر سرکار نے ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دیا، اور اس کو سیرت کی زبان میں عقد مواخات کہتے ہیں۔ عقد مانے معاملہ، مواخات یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنانے کا معاملہ۔ تو انصار نے مہاجرین کے ساتھ بھائی چارگی کا جو رشتہ بنایا، پیش کیا ہے، وہ قیامت تک کوئی بھائی چارگی کی ویسی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے گھر کے بازو میں کوئی ذرہ زمین ایک انچ ایک بالش ہٹ جاتا ہے تو ہم لڑائی جھگڑے کورٹ کچہریوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن انصار نے کیا کیا؟ اپنی جائیداد کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، ایک حصہ اپنے خود رکھ لیا۔ گھر کے ساز و سامان کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، ایک حصہ خود رکھ لیا۔ انتہا تو یہ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا کہ مہاجر بھائی سے تمہیں جو بیوی پسند ہے وہ بتا دو، اس کو طلاق میں دے دوں گا، تم نکاح کر لو، میں یہ کرتا ہوں۔ تو سرکار نے یہ جو بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا تھا، یہ عارضی رشتہ نہیں تھا، بلکہ شریعت مطہرہ میں یہ بنائے ہوئے، قائم کیے ہوئے بھائی نے حقیقی بھائی کا درجہ رکھتے تھے۔ چنانچہ انصار میں سے اگر کوئی آدمی مر جاتا تو انتقال کر جاتا تو اس کی وراثت میں سے مہاجرین کو بھی حصہ ملتا تھا، جیسے ایک حقیقی بھائی کو اپنے بھائی کا حصہ ملتا ہے۔ لیکن بعد میں چل کر یہ حکم منسوخ ہو گیا، بھائی چارگی باقی رہ گئی لیکن وراثت کا حصہ کا معاملہ منسوخ ہو گیا۔ تو آپ اگر کسی کو بھائی بناتے ہیں تو وراثت نہیں ملتی اس کو، لیکن سرکار اگر کسی کو بھائی بنا دے تو وہ حقیقی بھائی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عقد مواخات یہ مدینہ منورہ میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ تھا پہلی ہجری کے جو ہے نا اہم ترین واقعات۔ مسجد قباء کی تعمیر جو قباء میں ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر، سرکار کے حجرات کی تعمیر، اور مسجد اذان کی ابتدا، اور پھر جو ہے نا عقد مواخات، مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد مواخات، اور یہودیوں سے جو ہے نا کیا ہے معاہدہ۔ یہ کچھ اہم ترین واقعات تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے پہلے سال۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ یہاں تک آغاز سے لے کر یہاں تک سیرت کے کچھ واقعات، 1 ہجری تک کے واقعات اختصار کے ساتھ جو ہے نا تکمیل کو پہنچے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ انشاءاللہ یہاں کے بعد چونکہ اب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، جنگوں کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا، آگے پھر جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، فلاں جنگ موتا ہے، ایسے کئی واقعات، پھر اس میں صحابہ کی جان ساری، پھر صحابہ کی مشقت، پھر انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ابھی جو ہے نا آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر اللہ نے زندگی وفا کی تو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے اس کی توفیق اور مدد شامل حال رہی تو آگے آپ کے سامنے وہ باتیں بھی جو ہے نا رکھی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ زبان و بیان میں اگر کوئی کوتاہی اور لغزش ہو گئی تو مولا اپنے فضل سے سرکار کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ، جو تیرے حبیب پاک کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے مولا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عزت و سرکار کی محبت، عظمت، ادب اور ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ اے اللہ، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ قبر میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما۔ اے اللہ، قبر میں حشر میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔